یہ کہ قدرت نے اس سے ایک اور بڑا کام لینا تھا۔ اس سید گھرانے کے ایمان اور تقوی کا عالم یہ تھا کہ جہاں اس محلے کے بچے روایتی اسکول میں داخلہ لیتے، وہاں اسی خاندان کے صاحبزادے کی پہلی درسگاہ مسجد و مدرسہ بنی، جہاں سے اس نے ناظرہ و حفظ کیا اور پھر 7ویں جماعت سے تعلیم کا آغاز کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر سن 2020 میں فاسٹ فارورڈ کیا جائے تو پاکستان ایک نازک ترین دور سے گزر رہا تھا، کیونکہ پاکستان میں مہنگائی کا کوہرام ہے، دوسری طرف بیچ بچائی کا پورا انتظام ہے۔ پاکستان پر چین، سعودی عرب، UAE، قطر کا سب سے زیادہ قرضہ ہے۔ کنگالی سے جوجھ رہا پاکستان بھلے ہی اپنی عوام کو آٹا تک مہیا نہیں کرا پا رہا ہے۔ 76 سال کے سب سے بڑے آرتھک سنکٹ سے پاکستان گزر رہا ہے۔ مگر کس کو یہ معلوم تھا کہ منگلہ آفیسر ٹریننگ اسکول سے سروس کا آغاز کرنے والا اسی خاندان کا صاحبزادہ سن 2022 میں اسلامی جمہوریہ پاکستان کے چیف آف آرمی سٹاف کی کمان سنبھالے گا۔ یہاں پر جناب سٹوری نے ایک دلچسپ ٹوسٹ لے لیا، جہاں پر پاکستان معاشی بدحالی، سیاسی عدم استحکام، خطرناک موڑ پر آتے ہوئے انٹرنیشنل ریلیشنز اینڈ عوام اور اداروں کے بیچ میں پنپتی ہوئی نفرت کا شکار تھا، تب بھی جنرل حافظ سید عاصم منیر کی صورت میں اس ملک کو ایک ایسا لیڈر ملا جو بطور آرمی چیف ایک منفرد اپروچ رکھتا ہے، ایک ایسا آرمی چیف جس نے سویلین اداروں کو آٹونومی، کانفیڈنس دینے کے ساتھ ساتھ ملٹری اداروں کا مورال بھی ریسٹور کیا، جس نے کمانڈ لیتے ساتھ ہی پاکستان کے بین الاقوامی تعلقات کو بحال بھی کیا، ایک ایسا لیڈر جس نے علماء کو بلا تفریق اکٹھا کیا صرف اور صرف پاکستان کی سالمیت اور بقا کے لیے۔ جنرل سید عاصم منیر نے کمانڈ لیتے ساتھ ہی پاکستان کے خلاف جھوٹا پروپیگنڈا اور ایسپیوناج پیدا کرنے والے نان سٹیٹ ایکٹر کو ایک منہ توڑ جواب دیا، یہاں تک کہ دشمن ملک بھی تعریف کرنے پر مجبور ہو گیا۔ عاصم منیر کی یوجنا اپنے دیش کو سب سے بڑے آرتھک سنکٹ سے ابھارنے کی ہے۔ سید عاصم منیر کی لیڈرشپ نے کئی دہائیوں بعد بزنس کمیونٹی کو کانفیڈنس میں لیتے ہوئے SIFC جیسے انسٹیٹیوٹ کی بنیاد رکھی اور $100 بلین کی فورن انویسٹمنٹ گول کا آغاز کیا۔ گرین انیشیٹو کی صورت میں کسان کمیونٹی کو ریلیف اور پاکستان کی ایگریکلچر انڈسٹری کو ریویو کیا۔ چائنا سے کولیبوریشن میں ون بیلٹ ون روڈ پروجیکٹ کو بحال کروایا اور بین الاقوامی سطح پر ملین آف ڈالرز کی انویسٹمنٹ کے MOUs اسٹیبلش ہوئے۔ سینٹرل ایشین ریپبلکس کے ساتھ پاکستانی ایکسپورٹس کو $487 ملین کے والیوم تک لے گئے۔ اسی قیادت نے سویلین اداروں کے کانفیڈنس کو بوسٹ کرتے ہوئے ملٹیپل پروجیکٹس کو انیشیٹ کیا اور پاکستانی روپے کو مضبوط کرنے کے لیے منی لانڈرنگ اور سمگلنگ کے گیٹ ویز کو ہمیشہ کے لیے بند کر دیا گیا اور بلوچستان میں آخر کار امن و امان کی فضا قائم کی، اور اسی جستجو کے ساتھ پاک فوج اور اقوام پاکستان کے متحد ہونے کا نعرہ بلند کر دیا۔ افواج پاکستان اور عوام ایک تھے، ایک ہیں اور